بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سوال کیجئے، اگر آج اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ لے، اے میرے بندے، تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی تھی، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کسی خوبصورت چہرے کا، کسی دنیاوی تعلق کا، یا اس رب کا جس نے آپ کو آدم سے وجود بخشا، ماں کے رحم میں آپ کی حفاظت فرمائی، پیدائش سے آج تک آپ کو رزق دیا، آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالا اور ہر رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرما کر پکارا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع صرف ایک تقریر نہیں، یہ ہمارے دلوں کا محاسبہ ہے۔ یہ کسی شخص کے خلاف گفتگو نہیں، یہ ہر اس محبت کے بارے میں ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، اور ہر اس محبت کے بارے میں ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، سورہ بقرہ 165۔ گویا ایمان کی پہچان ہی یہ ہے کہ سب سے بڑی محبت اللہ کی ہے۔ آج انسان ایک مسکراہٹ پر اپنا سکون قربان کر دیتا ہے، ایک پیغام کے انتظار میں پوری رات جاگ لیتا ہے، ایک چہرے کی خاطر اپنی نماز قضا کر دیتا ہے، ایک آواز کے لیے آنسو بہاتا ہے، لیکن افسوس، وہ رب جو اس کی ہر دھڑکن کو سن رہا ہے، جو اس کے ہر آنسو سے واقف ہے، جو اس کے سجدے کا منتظر ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں کو دیکھا جو اپنے بچے کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اللہ اپنے بندے پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ سوچئے، ماں کی محبت بھی اللہ کی رحمت کا صرف ایک چھوٹا سا عکس ہے، پھر بھی انسان اس رب کو چھوڑ کر ایک ایسی محبت کے پیچھے بھاگتا ہے جو چند برس بعد مٹی میں مل جانے والی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اسی سے محبت کرنے لگا، اور جس نے دنیا کو پہچان لیا اس کی رغبت دنیا سے کم ہو گئی، کیونکہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے لیکن اللہ کی محبت باقی رہنے والی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دل ایک ہے، اور اس دل میں دو بادشاہ حکومت نہیں کر سکتے، یا اللہ کی محبت غالب ہوگی یا دنیا کی محبت، اور جب اللہ کی محبت دل پر غالب آ جاتی ہے تو انسان کے فیصلے بدل جاتے ہیں، اس کی نگاہ بدل جاتی ہے، اس کی زبان بدل جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اور پھر اللہ بھی اسے پوری کائنات میں عزت عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر زمین میں بھی اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ ذرا سوچئے، ایک طرف چند دن کی دنیا کی تعریف اور دوسری طرف رب کائنات کی محبت، فرشتوں کی محبت اور زمین والوں کے دلوں میں قبولیت۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں چند دن کی محبت چاہیے یا ہمیشہ رہنے والی محبت؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسلام محبت کے خلاف نہیں، اسلام تو محبت کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ ماں سے محبت، باپ سے محبت، اولاد سے محبت، شریک حیات سے محبت، یہ سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، لیکن جب کوئی محبت اللہ کی اطاعت سے بڑی ہو جائے، نماز چھڑوا دے، نگاہوں کو حرام کی طرف لے جائے، قرآن سے دور کر دے اور انسان کو گناہ میں مبتلا کر دے، تو وہ محبت نہیں بلکہ آزمائش بن جاتی ہے۔ کتنے نوجوان ایک تصویر کے لیے راتیں جاگتے ہیں، کتنے ایک پیغام کے انتظار میں بے قرار رہتے ہیں، کتنے ایک چہرے کی خاطر ماں باپ کی دعائیں کھو دیتے ہیں، اور پھر جب وہ تعلق ٹوٹتا ہے تو ان کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو ایک فانی سہارے کے حوالے کر دیا تھا، حالانکہ دل کا اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دل میں اللہ کی محبت آباد ہو جائے، دنیا اس کے سامنے اپنی چمک کھو دیتی ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
محبت یہ ہے کہ بندہ اپنی خواہش کو چھوڑ دے اور اپنے محبوب یعنی اللہ کی رضا کو اختیار کر لے۔ اب آئیے حکیم الامت علامہ اقبال رحمہ اللہ کی طرف۔ اقبال جب عشق کی بات کرتے ہیں تو ان کی مراد محض جذبات نہیں بلکہ عشق الہی، ایمان، یقین، اطاعت اور عمل ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں نالے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی۔ یعنی صرف جذبات کافی نہیں، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو اتنا مضبوط کرو کہ وہ کردار بن جائے، عبادت بن جائے اور قربانی بن جائے۔ پھر فرماتے ہیں پختہ ہوتی ہے گر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ یعنی عشق حقیقی ہمیشہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، وہ دنیاوی فائدے اور نقصان کے ترازو میں اللہ کے حکم کو نہیں تولتا۔ اور پھر وہ شعر جس نے لاکھوں دلوں میں آگ لگا دی، عشق فرمودہ قاصد سے ہے سبک گام عمل، عقل سمجھتی ہی نہیں مانی پیغام ابھی۔ یعنی اللہ کا حکم آیا تو عشق نے فوراً لبیک کہا اور عمل کے میدان میں اتر گیا، لیکن صرف حساب کتاب میں الجھی ہوئی عقل ابھی سوچ ہی رہی ہے کہ فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ اور پھر وہ لازوال شعر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ ذرا اس منظر کو اپنے دل میں زندہ کیجئے، ایک طرف دیکھتی ہوئی آگ، اتنی عظیم آگ کہ پرندہ بھی اس کے اوپر سے گزرنے کی ہمت نہ کرے، دوسری طرف اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے مگر دل آزاد، جسم قید میں لیکن روح اپنے رب پر مکمل یقین کے ساتھ مطمئن۔ لوگ آگ دیکھ رہے تھے، ابراہیم اپنے رب کو دیکھ رہے تھے۔ لوگ انجام سے ڈر رہے تھے، ابراہیم انجام بنانے والے پر بھروسہ کر رہے تھے۔ اور جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ اپنی خاصیت نہ بدل سکی بلکہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئی۔ یہ ہے عشق حقیقی جو انسان کو حالات کا غلام نہیں بناتا بلکہ اپنے رب کا وفادار بنا دیتا ہے۔ یہ ہے عشق حقیقی جو انسان کو حالات کا غلام نہیں بناتا بلکہ اپنے رب کا وفادار بنا دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، تاریخ اسلام میں ایک عظیم خاتون گزری ہیں، حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ۔ ان کی زندگی عشق الہی کی خوشبو سے مہکتی تھی۔ ان سے منقول ہے کہ وہ دعا کیا کرتی تھیں اے اللہ اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال دے، اور اگر جنت کی امید میں کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں صرف تیری محبت اور رضا کے لیے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنی قرب سے محروم نہ کرنا۔ یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ بندگی کی سب سے بلند منزل اللہ کی رضا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مفہوم ہے جس نے اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھ لیا دنیا کی ہر لذت اس کی نگاہ میں چھوٹی ہو گئی۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے دنیا سے اس قدر محبت نہ کرو کہ آخرت بھول جاؤ، اور آخرت کی ایسی فکر نہ کرو کہ دنیا بھی سنور جائے۔ میرے نوجوان بھائی، میری نوجوان بہن، اگر آج تمہارا دل کسی ایسی محبت میں گرفتار ہے جو تمہیں نماز سے روک رہی ہے، قرآن سے دور کر رہی ہے، والدین کی نافرمانی کی طرف لے جا رہی ہے، یا تمہیں گناہ کی راہ میں دھکیل رہی ہے، تو مایوس نہ ہونا، اللہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ کتنے ہی لوگ خواہشات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے، پھر ایک سجدے نے ان کی زندگی بدل دی، ایک آنسو نے ان کی تقدیر بدل دی، ایک سچی توبہ نے انہیں اللہ کا محبوب بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ زمر 53۔ آج اپنے دل سے صرف ایک سوال کیجئے، جس کے لیے میں روتا ہوں کیا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اور جس رب کو میں بھول جاتا ہوں وہ تو آج بھی میری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، وہ آج بھی میرے ایک سجدے کا انتظار کر رہا ہے، وہ آج بھی مجھے اپنے قریب بلاتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنے دل کا رخ بدل دیں، ہر اس محبت کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیں جو جائز ہے، اور ہر اس تعلق سے توبہ کر لیں جو ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے۔ یاد رکھیے اصل کامیابی کسی انسان کو پا لینے میں نہیں
بلکہ اللہ کو راضی کر لینے میں ہے۔ اصل عزت کسی چہرے کی محبت میں نہیں بلکہ اس رب کی محبت میں ہے جو اگر بندے سے محبت کر لے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں اپنی اطاعت، اپنے ذکر، اپنے قرآن اور اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سچی محبت عطا فرما۔ ہمارے دلوں سے ہر وہ محبت نکال دے جو ہمیں تیری نافرمانی کی طرف لے جائے۔ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما، انہیں ایمان، حیا، پاکیزگی اور اپنے قرب کی دولت عطا فرما، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن سے تو محبت کرتا ہے، جن کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے اور جنہیں دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اسلامک ویڈیوز بائی حافظ شبیر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔